مسیح خداوند میں آپ کی سلامتی ہو. میں تانیہ کمل پروگرام مسیحی نقطہ نظر کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. ناظرین، ہم نے پچھلے اپنے پروگرامز میں سے ایک پروگرام میں بشپ صاحب سے سیکھا تھا کہ وقت کی مختاری. آج ہم ان سے مزید جانیں گے، اس لفظ مختاری کے بارے میں ہم سیکھیں گے. میں ویلکم کروں گی بشپ صاحب کو. بشپ صاحب، خداوند میں آپ کی سلامتی ہو. تھینک یو. کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ بہت شکریہ. ناظرین، آپ سب کو بھی سلام عرض کرتا ہوں. خداوند آپ سب کو برکت دے. بشپ صاحب، آپ نے لفظ جو ہم نے پچھلے پروگرامز میں سے ایک پروگرام میں مختاری کے حوالے سے بات کی تھی، جی اور وقت کی مختاری کو آپ نے بڑا اچھا ایکسپلین کیا تھا کہ ہمارے پاس کیا وقت ہے. تو اس ورڈ مختاری کو آج میں چاہوں گی کہ آپ اس کی وضاحت کریں. خدا جس طرح لامحدود ہے، ہمیں بھی اس نے لامحدود ذمہ داری دی ہے، اور وہ ذمہ داری یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ ہم خداوند یسوع مسیح کے مشن کو سمجھیں. ہر ایماندار خدا کی بادشاہت کا مختار ہے، اور جب وہ مختاری دیتا ہے تو مختاری کے ساتھ سارے وسائل دیتا ہے. اپنا پاک روح دیتا ہے، اپنا پاک کلام دیتا ہے، اپنی محبت دیتا ہے، اپنا بوجھ دیتا ہے، وہ دیکھنے والی آنکھیں دیتا ہے، سننے والے کان دیتا ہے، اور وہ یہ فرماتا ہے کہ تمہیں کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں، جو کچھ بولنا ہوگا میں تمہارے منہ میں ڈالوں گا. ٹھیک ہے. اب ایسا عجیب خدا ہے، ایسی قدرت کرنے والا خدا ہے، ایسی محبت کرنے والا خدا ہے. اس نے ہر اپنے بندے کو، خدا نے اپنے ہر بیٹے بیٹی کو، خدا یسوع مسیح نے اپنے ہر ہم میراث کو، اپنے بدن میں شریک ہر فرد کو وہ ساری صلاحیتیں خدا کے پاک روح کے وسیلے سے دی ہیں. بے شک. جن کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ چھوٹی چیز نہیں ہے. بالکل. تو خدا کی بادشاہت میں ہر ایک ایماندار خدا کی بادشاہت کا مختار ہے، اور خدا نے ہر مختار کو پوری ذمہ داری دی ہے کہ وہ خدا کا نائب ہوتے ہوئے، اس کا ایلچی ہوتے ہوئے اس کے مشن کو سمجھے. اس کا مشن ہے کیا؟ اس کا مشن چند باتوں تک محدود نہیں ہے، چند گرجوں تک محدود نہیں ہے، چند مشنوں تک محدود نہیں ہے، چند مخصوص قسم کی تعلیموں تک محدود نہیں ہے. یہ ایک بہت بڑا پیکیج ہے کہ ہم خدا کی خدائی کو سمجھیں، خدا کے مشن کو سمجھیں، ہم خدا کی محبت کو سمجھیں، خدا کے اس بوجھ کو سمجھیں جو وہ بنی نوع انسان کے لیے رکھتا ہے. جب خداوند یسوع مسیح تشریف لائے تو انہوں نے جب اس بھیڑ کو دیکھا تو اس کو ان پر ترس آیا. خدا نے اگر اپنے بیٹے کو روئے زمین پر بھیجا ہے، یعنی خدا کا جو تجسم کا کام ہے، اس میں بنیادی طور پر ترس ہے. ترس محبت کا ایک بہت بڑا ایلیمنٹ ہے، حصہ ہے. خدا کو بھیڑ پر ترس آیا، اور خدا یسوع مسیح نے یہ فرمایا کہ یہ ان بھیڑوں کی مانند ہے جن کا کوئی چرواہا نہ ہو. تو خدا یسوع مسیح کے خدا کی خدائی کے مشن کو سمجھنے سے ہم اپنی مختاری کو سمجھ سکتے ہیں. ہمیں اس نے مختار مقرر کیا ہے، اور جیسا کہ ہم نے پچھلی دفعہ بھی یہ پڑھا تھا، اب بھی اس کا ذکر یہ کر رہے ہیں کہ خداوند کا کلام یہ سکھاتا ہے کہ جو دیکھنے والے ہیں آدمی، وہ ہمیں مسیح کا خادم، ان کو دیکھ کے سمجھ آ جانا چاہیے، ان کو برت کے سمجھ آ جانا چاہیے. جب ان کا واسطہ ہمارے ساتھ پڑتا ہے، لین دین ہوتا ہے، گفتگو ہوتی ہے، کلام کی باتیں ہوتی ہیں، یسوع کی باتیں ہوتی ہیں، زندگی کی باتیں ہوتی ہیں، خدا کی خدائی کی باتیں ہوتی ہیں، تو ان کو اس حوالے سے، اس واسطے سے، جو واسطہ ہمارا ان کے ساتھ پڑتا ہے، ان کو یہ سمجھ آ جانی چاہیے کہ یہ شخص مسیح کا خادم ہے. یہ پہلی بات ہے. دوسری بات، ان کو یہ سمجھ آ جانی چاہیے جب ہم انہیں خدا کی محبت کے بارے میں بتاتے ہیں، جب خدا کے مشن کے بارے میں بتاتے ہیں، جب خدا کی مردوں میں سے زندہ کر دینے والی قدرت کے بارے میں بتاتے ہیں، جب یہ بتاتے ہیں کہ خدا نے اپنے بیٹے کے وسیلے سے، اپنے پاک روح کی نعمتوں میں سے اس نے اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کو
لوگوں کے لیے دعا کرنے کے لیے ترس کی وجہ سے. کیا آپ نے کسی بیمار کو دیکھا ہے؟ آپ نے کسی بزرگ گرفتہ کو دیکھا ہے تو آپ کو ابلیس پر غصہ آیا ہے؟ آپ کو اس پر غصہ آیا ہے کہ وہ خدا کی مخلوق کو اس طرح تنگ کر رہے ہیں. آپ کو ترس آیا ہے کہ یہ جو ہے یہ اس طرح کی صورتحال میں ہے. وہ ترس جو ہے وہ آپ کی مختاری کا سبب بن جاتا ہے کہ آپ ترس کھاتے ہیں خداوند یسوع مسیح کی طرح. ہم چھوٹے تھے تو تب سے ہم یہ گیت سیکھا کرتے تھے، گایا کرتے تھے، کاش کہ یسوع کی خوبیاں مجھ میں ہوں. تو خدا کی محبت کو اور اس کے مشن کو اور اس کے ترس کو اور اس کے اس درد کو محسوس کرنا جو وہ تڑپتی ہوئی انسانیت کے لیے رکھتا ہے، اس مشن کی روح کے باہر ہم کوئی خدمت نہیں کر سکتے. اس مشن کی روح کے باہر ہماری کوئی مختاری نہیں ہے. اس مشن کی روح کے باہر ہم کچھ بھی نہیں ہیں. تو یہاں پہ جب خداوند یسوع مسیح نے ابھی خدمت کا آغاز نہیں کیا تھا تو اگر ہم دیکھیں مقدس متی رسول کے انجیل اس کے 4 باب کی 16ویں آیت، یہاں ذکر ہے اندھیرے کا. جی. اندھیرا تاریکی کو کہتا ہے. جب خدا نے زمین کو بنایا تو لکھا ہے کہ گہراؤں کے اوپر اندھیرا تھا اور خدا نے کہا روشنی ہو جا. یہاں لکھا ہے، ذکر ہے کہ جو لوگ اندھیرے میں بیٹھے تھے، کون لوگ اندھیرے میں بیٹھے؟ جن تک خدا کا کلام نہیں پہنچا، جن تک خدا کی بادشاہت کی خوشخبری نہیں پہنچی. خدا یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو جب جانے لگے تو ویسے ہی جمع کر کے یہ نہیں کہا تھا کہ تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ. ان کا یہ مطلب تھا کہ وہاں تک وہ روشنی لے کے جاؤ. ہم کسی دن بات کریں گے روشنی کی اور اندھیرے کی، ان کے تکرار کی بات کریں گے. لیکن جو لوگ اندھیرے میں بیٹھے ہیں اور ان تک روشنی نہیں پہنچی، جو مختار ہیں ان کا کام ہے کہ وہ ان تک روشنی پہنچائیں، کیونکہ خدا یسوع مسیح کی آمد کے ساتھ ان پر نور چمکا تھا. جو گڈریے تھے ان پر نور چمکا تھا، اور یہاں لکھا ہے کہ جو اندھیرے میں بیٹھے تھے انہوں نے بڑی روشنی دیکھی. روشنی کا مطلب ہے کہ ایک امید کی کرن نظر آ جاتی کہ اب ہم زندگی کے مالک بن سکتے ہیں، اب ہم موت کی حالت میں سے نکل سکتے ہیں، اب ہم مردوں میں سے جی اٹھ سکتے ہیں. یہ وہ روشنی کی کرن ہے یا وہ اجالا ہے، یہ روشنی کا چمکنا ہے کہ جو اندھیرے میں بیٹھے ہوئے ہیں ان پر نور چمکے. یہ خداوند یسوع مسیح کا مشن ہے، یہ خدا کی محبت کا مشن ہے جو ہر ایماندار کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ میں تاریکی میں نہ رہوں، میرے ساتھی تاریکی میں نہ رہے، میرا گھرانہ تاریکی میں نہ رہے، میرے پڑوسی تاریکی میں نہ رہے، میرے جہاں تک میری پہنچ ہو سکتی ہے وہ لوگ اندھیرے میں نہ رہے. ان پر نور چمکے، مسیح کا نور چمکے، زندگی کا نور چمکے، تاکہ وہ ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کریں. اور پھر اسی آیت میں آگے لکھا ہے کیونکہ جو موت کے ملک اور سایہ میں بیٹھے تھے ان پر روشنی چمکی. وہ لوگ جو مایوسی کا شکار تھے، جن کے پاس کوئی امید نہیں تھی، جن کے پاس دیکھنے کے لیے کوئی ٹارگٹ نہیں تھا، ان کے پاس کوئی ایسا نشان نہیں تھا جس کی طرف وہ دیکھ سکیں کہ امید کہاں سے، روشنی کہاں سے، یہ پیغام کہاں سے آئے گا. آج کے دن بے شمار دنیا ہے، چاہے وہ نام کے مسیح ہیں، چاہے ان کے بپتسمے میں ہیں، چاہے ان کی استحکام کی رسمیں ہوئی ہیں. بے شمار لوگ ہیں وہ خدا کے کلام کی اور اس کے وسیلے سے خداوند یسوع مسیح کے مشن کی ABC نہیں جانتے. بہت سارے خدا کے خادم ہیں، وہ خدا کے مشن کو ان کو پوچھیں نا خدا کے کام، وہ کہیں جی زندگی پائیں، نجات. بھئی ہم نجات کو مانتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نجات دینے کے لیے آئے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ مالک بھی تو ہے نا. جب ہم اس کے مشن کے بارے میں سمجھتے ہیں تو ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ مالک بھی ہے. پاری صاحب آپ کا مالک بھی ہے، بشپ صاحب آپ کا مالک بھی ہے، ایلڈر صاحب آپ کا مالک بھی ہے، اور نہ صرف آپ کا مالک ہے بلکہ آپ کے بیوی بچوں کا بھی مالک ہے. وہ
آپ کے ماں باپ کے بھی وہ مالک ہے. ہم اکثر پڑھتے ہیں کہ جو اپنے ماں باپ بہن بھائیوں سے دشمنی نہ کرے وہ میرے لائق نہیں. تو یہ کیا ہے کہ ملکیت ہے کہ ایک طرف آپ کے ماں باپ بہن بھائی عزیز رشتہ دار آپ کو کوئی پٹی پڑھا رہے ہیں تو آپ نے خداوند کا کلام ان کے ساتھ شیئر کرنا ہے یا اپنے بہن بھائیوں کا. میں مثال دیتا ہوں, ہے دنیاوی مثال لیکن بات ذمہ داری کی مختاری کی ہے. الیکشن کے دنوں میں ہمارے پاس عزیز رشتہ دار برادری کے لوگ بڑے لوگ آ جاتے ہیں اور ہم ان کے منہ کو دیکھ کر ہم ان کے پیچھے لگ جاتے ہیں اور اپنا ووٹ دے دیتے ہیں. ذمہ داری کیا ہے کہ ہم اپنے ذہن میں سوچیں, اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھتے ہوئے جو لوگ کھڑے ہیں ان کو جانچیں اور جو ان میں سے سب سے بہتر ہے کینڈیڈیٹ اس کو ہم ووٹ دیں. اب یہاں پہ بھی یہی دنیا داری ہے کہ ہم خدا کو اپنا مالک سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے. ہم جب اس کے مختار ہیں تو اس کی جگہ پر ہم نے کھڑا ہونا ہے تو ہم کس طرح سے کھڑے ہوتے ہیں. میں عرض کر رہا تھا تھوڑی دیر پہلے کہ خداوند یسوع مسیح ایک سے زیادہ مرتبہ لکھا ہے کہ جب وہ دیکھتا ہے لوگوں کو دیکھتا ہے کہ ان کے پاس نہ تعلیم ہے, نہ ان کو کوئی سکھانے والا ہے, نہ ان کو کوئی بتانے والا ہے, نہ خدا کی قدرت کا ان کے ساتھ کو بیان کرنے والا ہے, تو اس کو ان پر ترس آتا ہے اور اس ترس کی وجہ سے وہ صلیب تک چلا جاتا ہے. اس کو کہتے ہیں یسوع کا راستہ, کہ اگر آپ کو اپنے مشن کی تکمیل کے لیے صلیب تک بھی جانا پڑے, جان دینے تک وفادار رہے, اگر ہر روز اپنی خودی کا انکار نہیں کرتے ہو, ہر روز اپنی صلیب نہیں اٹھاتے ہو, تو تم میرے لائق نہیں ہو. اب لائق اور نالائق میں صرف نون کا فرق ہے, ٹھیک ہے, لیکن یہ بہت بڑا فرق ہے کہ ہم نے لائق بننا ہے, کہ ہم نے خداوند یسوع مسیح کے لائق بننا ہے. سب سے پہلا ذکر جو لائق اور نالائق کا آتا ہے نا, وہ اس وقت آتا ہے کہ جب خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ جا کے قوموں میں سے منادی کرو, شاگرد بناؤ, جس گھر میں جاؤ گے اسی میں رہنا, گھر گھر نہ پھرنا, نہ جھولی لینا, نہ بٹوا لینا, نہ لاٹھی لینا, نہ دو کرتے لینا, میں جاؤ جا کے صرف ان کو بتاؤ کہ خدا کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے. یسوع بھی جیسے تھے وہ انہوں نے کوئی خاص تیاری نہیں کی, انہوں نے میری طرح کوئی چوگے نہیں بنوائے, انہوں نے گلے میں سلیبیں نہیں لٹکائی. میں اپنی مثال دے رہا ہوں, ایسے نہیں کیا انہوں نے جس طرح تھے اس طرح سے اٹھ کے منادی کرنا شروع کر دی. شاگرد تھے, شاگردوں کو جب بلایا تو پطرس جال دھو رہا تھا, اٹھ کے خداوند یسوع مسیح کے پیچھے ہو لیا کہ ہم جس حالت میں ہیں خداوند کی آواز کو سن کر اس کو لبیک کہہ رہے ہیں یا نہیں کہہ رہے. مختاری کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ میرے پاس ہے, جو صلاحیتیں میرے پاس ہیں, جو وقت میرے پاس ہے, جو علم میرے پاس ہے, میں اس کو خداوند یسوع مسیح کے نام منسوب کر دوں کہ خداوند میں اور جو کچھ میرے پاس ہے وہ تیرا دیا ہوا ہے, وہ تیرا ہے, وہ تیرے لیے, تیرے جلال کے لیے, تیری بادشاہت کے لیے سب کچھ حاضر ہے. اچھا بشپ صاحب, ابھی آپ بات کر رہے تھے مالک کی, بات شروع ہوئی تھی مختار سے. یہ مالک اور مختار کا کیا رشتہ ہے, اور مالک جو ہے وہ مختار سے کیا چاہتا ہے؟ دیکھیں, مالک اور مختار کا جو ہے نا بڑا سادہ سا کام ہے کہ مختار کا اپنا کچھ نہیں ہوتا, اس کے پاس اس کا مالک وہ اس کو اختیار دیتا ہے, کچھ کام کرنے کا اختیار دے دیتا ہے, نگرانی کرنے کا اختیار دیتا ہے, سنبھالنے کا اختیار دیتا ہے, حفاظت کرنے کا اختیار دیتا ہے. یعنی مختار کا اپنا کچھ نہیں ہے, جو کچھ ہے وہ مالک کا ہے. مالک نے اس کو ذمہ داری دی ہے, اس کو اس نے کچھ سپرد کیا ہے, مال و دولت ہے, زمین ہے, گھر بار ہے یا بادشاہت ہے. یہاں ہم خدا کی بادشاہت کی بات کر رہے ہیں کہ خدا کی بادشاہت خدا کے لوگوں کے لیے ہے. خدا کی بادشاہت میں خدا کے لوگ اہم ہیں, اور ان اہم لوگوں میں سے
خدا نے ہر ایک شخص کو مختاری دی ہے. جو خدا کے لوگ ہیں وہ سارے کے سارے اہم ہیں اور سارے کے سارے مختار ہیں. اسی لیے اس جماعت کو بھائیوں کی جماعت کہا جاتا تھا. یہ خداوند کے لوگ تھے, یہ خداوند کے لوگ ہیں, یہ خداوند کے لوگ رہیں گے. لیکن جو کچھ ہے میری زندگی سمیت, میری زبان سمیت, میرے ذہن سمیت, میری ذمہ داریوں سمیت, وہ سارے کا سارا میرے مالک کا ہے. میں اس کو مالک مانتا ہوں کہ نہیں مانتا؟ اب مالک مانے بغیر مختاری نہیں ہو سکتی. مختار ہے تو وہ مالک کا مختار ہے. یہاں پر یہ اہم نقطہ ہے کہ ہمیں خدا کو, خداوند یسوع مسیح کو بادشاہت کا مالک سمجھنے کی ضرورت ہے, اپنی زندگی کا مالک سمجھنے کی ضرورت ہے, اپنے وقت کا مالک سمجھنے کی ضرورت ہے, اپنی صلاحیتوں کو کا مالک سمجھنے کی ضرورت ہے, اپنے ماں باپ, بہن بھائیوں, بچوں سمیت ہر ایک چیز کا وہ مالک ہے. اگر مالک ہے تو ہم مختار ہیں, اگر مالک ہی نہیں ہے تو ہماری مختاری کس چیز کی ہے؟ تو ہم مختار ہیں تو اس وجہ سے مختار ہے کہ ہمارا کوئی مالک ہے, اس کے مالک ہونے کو ماننے کی ضرورت ہے. اور یہ ایک کمی ہے جو بڑی کثرت سے, بڑی شدت سے مسیحوں میں نظر آتی ہے کہ ہم اس کو نجات دہندہ تو مانتے ہیں, ہم اس کے نجات کے حوالے سے بڑی منادی بھی کرتے ہیں, بڑا پرچار بھی کرتے ہیں, بڑے گیت بھی گاتے ہیں, بڑی حمد و ستائش بھی کرتے ہیں. اور جس طرح کہ میں پچھلی دفعہ کہہ رہا تھا کہ ہم جشن منا رہے ہیں کہ ہم خداوند کے لوگ ہیں, ہم اس کے ساتھ ہیں, اس کا روح ہم پر ہے. اگر خدا کا روح وہاں پہ نہیں ہے بالکل تو عبادت کیسی ہے؟ عبادت نہیں ہے. باپ اپنے لیے ایسے پرستار ڈھونڈتا ہے جو روح اور سچائی سے اس کی پرستش کریں. روح تو خود خدا ہے. خدا اگر وہاں موجود نہیں ہے اور لوگ اس کے ساتھ مل کر جشن نہیں منا رہے, خوشی نہیں منا رہے, اس کی بادشاہت کا جشن نہیں منا رہے, اپنی خوشی منا رہے ہیں, اپنا رانجھا راضی کر رہے ہیں, تو پھر وہ ایک الگ بات ہے. لیکن کلام کو لکھا ہے کہ خدا کا کلام سچائی ہے. اس کلام کی روح میں, یعنی انفارمیشن کی روح میں, کہ ہم مشن والے لوگ ہیں, ہم خدا والے لوگ ہیں, ہم خدا کے گھرانے والے لوگ ہیں, ہم مختار ہیں, ہم ذمہ دار ہیں. اور مختار میں یہ بات دیکھی جاتی ہے کہ وہ دیانتدار نکلے, یعنی اس کی ہر ایک چیز کا حساب لیا جائے گا. جب لکھا ہے کہ بادشاہ واپس آیا تو جس کو 10 توڑ دیے تھے اس کو کہا ابھی ہاں آجا, تجھے میں نے بشپ بنایا تھا, تجھے میں نے آرچ بشپ بنایا تھا, تجھے میں نے پوپ بنایا تھا, تجھے میں نے مشن کا ماڈریٹر بنایا تھا, تجھے میں نے یہ بنایا تھا, تجھے میں نے یہ بنایا تھا, لا وہ 10 توڑ کا حساب کدھر ہے؟ اور میں خدا کے خادموں بڑے ادب کے ساتھ میں یہ کہتا ہوں کہ لکھا ہے جو استاد ہیں وہ زیادہ سزا پائیں گے. میں کسی کی بات نہیں کر رہا, میں اپنے آپ کو شامل کر کے جب میں اپنی شکل آئینے میں دیکھتا ہوں, خدا کے کلام کی روشنی میں دیکھتا ہوں, تو مجھے خوف آتا ہے کہ میں نے خدا کے سامنے اپنا حساب دینا ہے تو میرا حساب ٹھیک ہونا چاہیے. میں یہ نہیں دعویٰ کرتا کہ میں دوسروں سے بہتر ہوں, میں یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ میرا حساب دوسروں کی نسبت بہتر ہے, لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہم نے اپنا حساب دینا ہے اور جو استاد ہیں وہ زیادہ سزا پائے. بہت سارے شرع کے عالم تھے, فقی تھے, فریسی تھے, اور اس طرح جو معاشرے میں بڑے ہیں سردار کاہن بھی تھے, ٹھیک ہے. لیکن ہم گزشتہ ایک پروگرام میں یہ کہہ چکے ہیں کہ اس پروگرام میں کمی تھی جس کی وجہ سے خداوند یسوع مسیح کو آنا پڑا. ایک مسنگ ایلیمنٹ تھا, اور وہ مسنگ ایلیمنٹ کیا تھا؟ خدا کا پاک روح. آج بھی وہ ایک مسنگ ایلیمنٹ ہو سکتا ہے کہ یہ خدا کا وہ روح جو ہماری رہنمائی کرتے رہنا چاہیے, جو ہمیں خدا کی باتیں, اس کے طے کی باتیں بتاتا رہے, اور ہم اس روح میں رہیں. آپ کو یاد ہے کہ میں بار بار یہ کہتا ہوں, خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو یہ کہا تھا, کیا تم نہیں جانتے کہ تم کس روح کے ہو؟ تو ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ ہم کس روح کے ہیں. خداوند یسوع مسیح کا مشن کیا ہے اور اس مشن کا روح کیا ہے؟ خداوند یسوع مسیح کا طرز کیا ہے اور اس طرز کا روح کیا ہے؟ ہماری مختاری کیا ہے اور اس مختاری کا روح کیا ہے؟ ہر ایک چیز کی ایک روح ہوتی ہے.
جب میں خدا کے کلام کو پڑھتا ہوں تو اس تلاوت کا ایک روح ہے، مجھے اس تلاوت کے روح میں رہنے کی ضرورت ہے، اور وہاں خداوند سے یہ پوچھنے کی ضرورت ہے کہ خداوند تو مجھے سکھا، میں تجھ سے سیکھنا چاہتا ہوں۔ اور خداوند کا کلام یہ وعدہ کرتا ہے، خداوند یسوع مسیح جب آسمان پر جانے سے پہلے اپنے شاگردوں کے ساتھ کلام کرتے ہیں تو کہتے ہیں وہ سچائی کا روح آئے گا تو وہ تمہیں سکھائے گا۔ تو اس سچائی کے روح سے ہم کیا سیکھ رہے ہیں؟ اب میں جو عرض کر رہا تھا کہ پرانے عہد نامے میں یہ سارے نظام موجود تھے، جی آج بھی سارے نظام موجود ہیں۔ آج ہمیں یہ پوچھنے کی ضرورت ہے کہ یہ نظام جو چل رہا ہے یہ کس کی خواہش میں چل رہا ہے، کس کے مفاد کے لیے چل رہا ہے؟ کیا چرچ کے چند مخصوص لیڈروں کے مفاد کے لیے چل رہا ہے؟ تو کیا ہم جو خدا کے نظام ہیں ان کو ہم دنیا کے لیے، اپنے مفادات کے لیے، اپنے کاموں کے لیے استعمال کر رہے ہیں، یا ہم خدا کے کام کو خدا کے طریقے سے کر رہے ہیں؟ ایک طریقہ وہ ہے جو خدا ہمیں بتاتا ہے، خدا کا روح ہماری رہنمائی کرتا ہے، ہر ایک قدم پر رہنمائی کرتا ہے، بے شک، صبح اٹھنے سے لے کے رات سونے کے وقت تک، اور خواب میں بھی وہ ہمیں روحانی خواب ہی دکھاتا ہے۔ اب یہ کام ہمیں اعمال کی کتاب میں نظر آتا ہے، اور نہ صرف اعمال کی کتاب میں نظر آتا ہے جب سے عید پینتیکوس کے دن خدا نے اپنے روح کو نازل کرا تھا، آج کے دن تک نازل آتا ہے کہ وہ اس نے وعدہ کیا تھا کہ میں تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ وہ اپنا مددگار دیتا ہے، اپنا پاک روح دیتا ہے۔ پاک روح جو ہے وہ کوئی خدا کی ذات سے کم ذات نہیں ہے، وہ خدا میں اور خدا کے روح میں کوئی فرق نہیں ہے۔ خدا موجود ہوتا ہے تو ہم اس کی موجودگی میں سارے کام کرتے ہیں، اس کی وجہ سے کرتے ہیں۔ اور استادوں کے لیے خدا کا پاک کلام یسایا نبی کے صحیفے اس کے 62 باب میں یہ فرماتا ہے کہ اے یروشلم، اور خدا کے پاک کلام میں کلیسیا کو نیا یروشلم کہا گیا ہے، جی، لیکن میں نے تیری دیواروں پر نگہبان مقرر کیے ہیں۔ جو دعا کرنے والے ہیں وہ اس کی دیواروں پر نظر رکھنے والے۔ اب میں یہ جنگی اصطلاح ہے، بار بار میں جنگی اصطلاح استعمال کرتا ہوں کہ وہاں پر اونچے اونچے برج بنائے جاتے تھے، ان کے اوپر لوگ کھڑے رہتے تھے، وہ دیکھتے رہتے تھے کہیں دشمن اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر کسی طرح سے کوئی حملہ کرنے کے لیے تو نہیں آ رہا۔ ابھی یہ جب سے یہ سیٹلائٹ کا نظام شروع ہوا ہے تو اس وقت سے اب جو ٹیکٹکس ہیں، طریقہ کار ہیں، وہ بدل گئے ہیں، لیکن اس سے پہلے اونچے اونچے برج بنے تھے اور ان کو او پی پوسٹ کہا جاتا تھا۔ یہاں پہ بہت ساری جگہوں پہ کلام میں لکھا ہے کہ وہ ایسے محافظ مقرر کرتا ہے جو روحانی بصیرت رکھتے ہوں، وہ دیکھیں، روحانی خطرے کو آتے ہوئے دیکھیں اور اس روحانی خطرے کی نشاندہی کریں اور خود بھی دعا کریں اس ابلیسی قوت کے لیے، قوتوں کے لیے، نظام کے لیے، ان ہیلوں کے لیے جو شیطان استعمال کرتا ہے، وہ دعا کریں۔ وہ لکھا ہے کہ وہ دن رات کبھی خاموش نہ ہوں گے۔ ہم جو خداوند کے لوگ ہیں، خادم ہیں، خادمائیں ہیں، ایماندار ہیں، ہمارے کاموں میں سے ہماری مختاری میں یہ کام بھی ہے کہ ہم دیواروں پر کھڑے رہ کر، یعنی ابلیس کو یہ موقع نہ ملے کہ وہ رات کو چور کی مانند دیوار پھاند کے آ جائے، سوئے ہوئوں پہ آ کے حملہ کر لے، ان کو آرام کا وقت جو درکار ہے وہ مل جائے۔ اور یہی تجسم ہے کہ خدا انسان بن کر ہمیں بچانے کے لیے ہمارے ساتھ آ کھڑا ہوتا ہے، اسی لیول پہ آ کھڑا ہوتا ہے جس پر اس نے اپنے لوگوں کو بچانا ہے۔ تو جب ہم خداوند یسوع مسیح کو دیکھتے ہیں کہ وہ ہمارے برابر ہو گیا، انسان بن گیا، تو ہمیں بھی یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم اس کی ذمہ داریوں میں اس کے ساتھ برابر کے شریک ہو جاتے ہیں، اور یہ ہے مختاری کی روح۔ خداوند کا بڑا شکر ہو کہ وہ ہمیں ایسے موقع فراہم کرتا ہے کہ ہم خداوند کو سمجھتے ہیں اور اس کے بارے میں سیکھتے ہیں۔ ہم کلام مقدس میں پڑھتے ہیں کہ یسوع مسیح جو ہیں گو کہ وہ خدا کی صورت پر تھا تو بھی اس نے اپنے آپ کو خالی کیا اور اس کو اپنے قبضہ میں رکھنے کی چیز نہ جانا۔ آج ہم اپنے آپ کو خالی کرتے ہیں، آج ہم اپنے قبضہ میں اپنی زندگی کو رکھتے ہیں،
جبکہ ہم تو مختار ہیں، ہم مالک نہیں ہیں۔ لیکن عزیزوں، ہم مالک بن بیٹھے ہیں اپنی زندگی کے۔ ہم نے کلام کو پڑھا اور جب ہم نے اس کا مطالعہ کیا تو جانا کہ ہم مختار ہیں، ہم مالک نہیں۔ اور مختار کا کام ہے کہ وہ اپنے آپ کو خالی کرے، جیسے یسوع نے اپنے آپ کو خالی کیا۔ وہ انسانوں کے مشابہ ہوا۔ کیا آج ہم اس کے مشابہ ہوتے ہیں؟ کیا ہم کہتے ہیں کہ آج میں زندہ نہیں بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے؟ اگر ہم نہیں کہتے تو ہمیں کہنا چاہیے، ہمیں ضرورت ہے کہ ہم یہ کہیں کہ اب میں زندہ نہیں بلکہ مسیح یسوع مجھ میں زندہ ہے۔ اس کو اپنا مالک مانیں، اپنے بچوں کو، اپنے بڑوں کو، اپنے ساتھی کو، اپنے تمام چاہنے والوں کو، اپنے دوستوں کو بتائیں کہ جو ہمارا مالک ہے وہ خدا ہے۔ اور آج اس چیز کی ضرورت ہے کہ ہم سب سے پہلے اپنے آپ کو یہ بات منوائیں کہ ہم اس کے مختار ہیں، اپنی زندگی کے مالک نہ بن بیٹھیں۔ جیسے کہ بہت سارے پروگرامز میں ہم نے سنا کہ یہ میرا دل کرتا ہے کہ میں ایسا کروں، اور پھر ہم اپنے دل کی مرضی کو، جو کہ ہماری اپنی مرضی ہوتی ہے، اس کو ہم اپنی زندگیوں میں پورا کرتے ہیں۔ ہم یہ جانیں کہ ہمارا مالک ہم سے کیا چاہتا ہے، اور اس نے ہمیں یہ جو زندگی دی ہے، اس نے جو زندگی کا ہمیں مختار بنایا ہے، تو اس کی مرضی ہماری زندگی میں پورا ہونا ضروری ہے۔ دیکھتے رہیے گا پروگرام، پھر ملیں گے آپ سے اگلے ہفتے اسی وقت اسی جگہ۔ مسیح خداوند میں آپ کی سلامتی ہو۔ مجھے اور بشپ صاحب کو اجازت دیجیے۔ اسکرین پر موجود آپ کے سامنے کانٹیکٹ نمبر ہے، آپ ہم سے رابطہ کریں۔ کوئی دل میں سوال آتا ہے تو عزیزوں ضرور پوچھیے۔ اپنا خیال رکھیے، خداوند آپ کے ساتھ ہو۔